بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ واقعہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بھی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں مذکور ہے۔ قرآن مجید میں مذکور یہ واقعات فالتو یا عبث واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام پوری کی پوری حکمت سے بری ہوئی ہے، اور یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں کچھ اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے آسمانوں کا دروازہ کھولا تاکہ وہ بنی آدم کے اعمال کا مشاہدہ کریں۔ تو فرشتوں نے کیا دیکھا کہ بنو آدم معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، زمین میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، گناہوں سے بری زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، یہ بنو آدم ہیں جن کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جن کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنہیں تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ یا اللہ، یہ تو دنیا میں گناہوں اور معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، کفر اور شرک کر رہے ہیں، ناحق ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں، اگر انسانوں کی طرح تمہارے دل میں بھی شیطان اور شہوت کو اتار دیا جائے تو تم بھی دنیا میں جا کے وہی سب کچھ کرو گے جو بنی آدم کر رہے ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، تو پاک ہے، ہم تو کبھی گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تو پھر ایسا کرو، امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی سے 2 فرشتے تیار کرو جو زمین میں جا کر اس امتحان میں پورا اتریں۔ امتحان کیا ہے؟ زمین پہ جا کے نہ شرک کرنا ہے، نہ زنا کرنا ہے، نہ شراب پینی ہے، اور نہ ہی بلا وجہ کسی کو قتل کرنا ہے۔ تو فرشتوں سے ہاروت اور ماروت اس امتحان کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عراق کے شہر بابل میں اتار دیا اور انہیں انسانی شہوت دی گئی۔ بابل میں آ کے وہ قاضی کی ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے زہرہ نامی ستارے کو خوبصورت عورت کی شکل دے کر زمین پہ اتارا۔ وہ عورت سائل بن کر اپنے کسی معاملے کا فیصلہ کروانے کے لیے ان دونوں کے پاس آئی، تو یہ دونوں اس کا حسن دیکھ کر بہک گئے۔ ان دونوں نے برائی کا ارتکاب کرنا چاہا، لیکن اس عورت نے انکار کر دیا اور کہا، تم تب تک میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک اللہ کے ساتھ شرک نہ کر لو اور جب تک شراب نہ پی لو۔ اس عورت کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، شراب بھی پی لی۔ اس عورت کی شرطیں پوری کر کے اس کے ساتھ برائی کا ارتکاب بھی کر بیٹھے۔ شراب پی کر ابھی وہ نشے کی حالت میں ہی تھے کہ ان کے پاس کوئی سائل آ گیا۔ نشے کی حالت میں انہوں نے اس سائل کو بھی قتل کر دیا تاکہ وہ ان کا راز فاش نہ کر دے۔ انہوں نے وہ تمام گناہ کر لیے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اب جب گناہ کر بیٹھے تو ان کے لیے گناہ کی سزا مقرر کی گئی اور اختیار دے دیا گیا کہ وہ یہ سزا یا تو دنیا میں بھگت لیں یا پھر آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ تو انہوں نے دنیا میں سزا بھگتنے کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سزا دنیا میں ہی دے دی، اور سزا کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کسی کنویں یا غار میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور وہ تب تک لٹکتے رہے جب تک ان کی سزا پوری نہ ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بابل شہر میں فتنہ بن کر موجود رہے، لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے رہے، لیکن یہ واقعہ جس طرح یہ بیان کیا گیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ واقعہ درست نہیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ واقعہ درست نہیں تو پھر درست واقعہ کیا ہے؟
اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ کے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے. وہ آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ پہ طعن و تشنیع کرتے تھے، آپ کو گالم گلوچ کرتے تھے، آپ کو اذیت دیتے تھے. جبرائیل اور میکائیل پر بھی تہمت لگاتے تھے. یہودی جبرائیل اور میکائیل کے دشمن تھے. یہودیوں کا کہنا تھا کہ جبرائیل اور میکائیل ہی وہ فرشتے ہیں جنہوں نے بابل میں جادو عام کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی اور ملک عظیم عطا کی تھی، جن، انسان، چرند پرند، بادل، ہوا، پہاڑ سب حضرت سلیمان کے تابع تھے. اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی جتنی بڑی بادشاہت حضرت سلیمان کو عطا کی تھی. یہودی کیونکہ وہ حضرت سلیمان کے دشمن تھے، وہ اکٹھے ہو کے آ گئے اور نبی اکرم سے کہنے لگے کہ حضرت سلیمان کو تو آپ نبی مانتے ہیں لیکن وہ تو جادوگر تھے، جادو کے ذریعے انہوں نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، جادو کے ذریعے انہوں نے سب کچھ مسخر کیا ہوا تھا، اور جادو تو کفر ہے، تو ایک جادوگر اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جن فرشتوں کو آپ اللہ کا مقرب فرشتہ کہتے ہیں یہ تو جادو میں ان کے اعلیٰ کار تھے. نعوذ باللہ. انہوں نے ہی سلیمان بن داؤد کو جادو سکھایا. تو یہودیوں کا اللہ کے رسول اور فرشتوں کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کی، اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی، جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ دشمنی کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کا دشمن ہے. مطلب یہ کہ حضرت سلیمان اور حضرت جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ دشمنی کرنا کفر ہے. یہودی حضرت سلیمان کے ساتھ دشمنی کیوں کرتے تھے؟ حضرت سلیمان کے زمانے میں بابل میں جادو عام تھا، شیطان جادو کیا کرتے تھے، لوگوں کو بھی جادو سکھاتے، اور جادو کی بنیاد کفر اور شرک پر ہوتی ہے. جادو سیکھنا یا کرنا تب تک ممکن نہیں جب تک جادو کرنے والا کفر یا شرک نہ کر لے. شیاطین ایسے کسی کو جادو کی تعلیم نہیں دیتے، ان کا مقصد تو انسان کو گمراہ کرنا ہے. وہ جادو کے اس پھندے میں پنسا کر لوگوں کو کفر اور شرک پہ آمادہ کرتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ ان شیطانوں اور جنوں کا جتنا علم تھا جس کے ذریعے وہ جادو کرتے تھے، وہ سارا علم ان سے چھین کے، ان کی ساری کتابیں ان سے چھین کے ایک صندوق میں بند کی اور انہیں اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا. حضرت سلیمان کے پاس اسم اعظم کا علم بھی تھا، زبور کا علم تھا، دینی اور شرعی علوم بھی تھے جسے وہ اپنے کاتب آصف سے لکھواتے رہتے. شیطانوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ کسی طرح جادو کا وہ علم حاصل کر لیں جو حضرت سلیمان نے ان سے چھین کر کرسی کے نیچے دفن کیا تھا. لیکن حضرت سلیمان کی زندگی میں جن اور شیاطین یہ جسارت نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت سلیمان کے قریب آئیں. لیکن جب حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی، حضرت سلیمان کی وفات کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہوئی تھی، وہ ایک لاٹھی کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی اور جنوں شیطانوں کو پتہ نہ چل سکا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاٹھی کو گن لگ گیا، لاٹھی ٹوٹ گئی، حضرت سلیمان گر گئے. شیطانوں پر یہ راز فاش ہو گیا کہ حضرت سلیمان وفات پا چکے ہیں. وہ حضرت سلیمان کے گھر داخل ہوئے، تلاشی لینے لگے. تلاش کرتے کرتے انہیں حضرت سلیمان کا لکھوایا ہوا دینی اور شرعی علم بھی مل گیا جس میں اسم اعظم کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات تھیں، اور انہیں جادو کے علم کا بڑا وہ صندوق بھی مل گیا جو حضرت سلیمان نے جنوں اور شیطانوں سے چھین کے کرسی کے نیچے دفن کر رکھا تھا، جس میں شرک کا علم تھا، غیر اللہ سے دعا کرنا تھا، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. شیطانوں نے دینی اور شرعی علوم اور جادو کے اس علم کو ملایا، مکس کیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل میں تحریف شدہ یہ علم پھیلا دیا اور مشہور یہ کر دیا
کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان تو جادوگر تھے، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کفر کرتے تھے، جادو کے ذریعے ہی انہوں نے سب کچھ مسخر کیا ہوا تھا، اور نعوذ باللہ جبرائیل میکائیل یہ دونوں فرشتے حضرت سلیمان کے اس عمل میں ان کے اعلیٰ کار تھے۔ یوں یہودیوں نے شیاطین کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے نبی سلیمان کے ساتھ دشمنی کی اور دونوں مقرب فرشتوں کے ساتھ دشمنی کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضرت سلیمان اللہ کے رسول تھے اور جبرائیل اور میکائیل اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے، تو یہودی آ کر آپ سے جھگڑا کرنے لگے، حضرت سلیمان جبرائیل اور میکائیل کو گالیاں دینے لگے، انہیں جادوگر اور کافر کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل کی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یعنی بنو اسرائیل نے اس چیز کی اتباع کی جو شیطانوں کی تعلیمات تھیں۔ حضرت سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو فرشتوں پہ نازل نہیں کیا گیا، بلکہ بابل میں جادو سکھانے والے جو دو لوگ تھے وہ ہاروت اور ماروت تھے، اور وہ بھی لوگوں کو تب تک جادو کا علم نہیں دیتے تھے، نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ بتا نہ دیں، جب تک یہ کہہ نہ دیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، تم بچ جاؤ اور کفر نہ کرو۔ مختصراً یہ کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو آزمائش کے لیے بابل میں اتارے گئے، وہ ایک عورت کے بہکاوے میں آ گئے اور انہیں سزا کے طور پہ بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ جبکہ دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت فرشتے نہیں بلکہ انسان یا جن تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہی راجح قول ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ لوگوں کے راستے سے محفوظ فرمائے، اور ان واقعات سے ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔